السلام علیکم دوستو، آج بات کرتے ہیں ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی ڈان نیوز میں 2017 کی رپورٹ ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جو زمینیں ہیں وہ لگ بھگ ان زمینوں میں 90% جو ہے نامیاتی مادے کی کمی ہو گئی ہے. جو زرخیزی کا مین عنصر ہوتا ہے وہ نامیاتی مادہ ہوتا ہے. وہ نامیاتی مادہ کیا ہے؟ وہ جو ہماری گلی سڑی فصلیں ہوتی ہے، جو کچرا ہوتا ہے یا پرندوں کے ویسٹ ہوتا ہے، اینیمل ویسٹ ہوتا ہے، اور جو ہمارے کراپ کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہی زمین میں گل سڑ جاتا ہے. اس کو پھر وہ آگے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو وہ گل سڑ کے آگے جو جنریشن آتی ہے پلانٹس ان کو طاقت دیتے ہیں. 90% ہماری جو زمین ہے پاکستانوں میں اس میں نامیاتی مادے کی کمی ہو گئی ہے. اور یہ انتہائی خراب چیز ہے ہمارے کراپس کے لیے اور ہمارے لیے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت ہی جو ہے نقصان دہ چیز ہے. اس کے علاوہ جو فاسفورس کی ہمارے زمینوں میں کمی ہے وہ 85% ہو گئی ہے، اور جو پوٹیشیم کی کمی ہے وہ 40% ہو گئی ہے. بوران اور زنک کی بھی لگ بھگ 50% کمی ہوتی جا رہی ہے. اور یہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے جو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے. کیونکہ ہم جو جس طریقے سے کراپ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کیمیکل کھاد ڈال رہے ہیں وہ ہماری زمین کی جو ہیلتھ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ایک سال میں یا ایک دن میں اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ ایک عرصہ چلتا ہے. اس میں آپ کو پیریڈ چاہیے، اس میں 15 اس کے جو آفٹر ایفیکٹ آئیں گے وہ 15-20 سال میں آئیں گے. اگر ہم نے آج سے پلاننگ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ 30-40 سال کے بعد ہماری زمینوں میں وہ صلاحیت ہی نہیں رہے کہ ایک بیج وہ اگا سکے. جو بیج ہم زمین میں کاشت کرتے ہیں، جو فصل اگتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ زمینیں ہماری بیج پیدا کرنا چھوڑ دیں. تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی. ابھی سے تیاری یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جو ویسٹ، آپ کا جو بھی ویسٹ آپ کا کراپ کا ہوتا ہے وہ آپ باہر نہیں جانے دیں. آپ صرف فصل، جو مثال کے طور میں گندم ہے تو گندم آپ بیچیں. گندم کا جو ویسٹ ہے وہ یا تو اپنے جانوروں کو کھلا کے اس کے جانوروں کا جو ویسٹ بچتا ہے، جو ہمارے دیسی کھاد ہے، وہ اپنی زمینوں میں ڈپ کریں. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو گلی سڑی چیز ملتی ہے، سبزی ہو، فروٹس ہو، یا اس کی جو چھلکے ہوتے ہیں، کھالیں ہوتی ہے، یا انڈا ہو، تو وہ واپس اپنی زمینوں میں ڈپ کریں. یہ بنیادی چیز ہے، جو چیز جہاں سے نکلی ہے وہ آپ کو وہاں دینی پڑے گی. اس کے علاوہ آپ کا یہی ہے، دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اگر اپنے زمین کا نامیاتی مادہ جو ہے، جو خوراک ہے، جو زمین کی جو آرگینک میٹر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک بہترین حل درخت ہے. اگر آپ زمین میں درخت لگا لیں تو وہ 4-5 سال کے بعد ہماری زمینوں کا نامیاتی مادہ وہ بیلنس ہو جائے گا. یہ سمجھے کہ اگر ہماری زمینوں کا نامیاتی مادہ اگر 5% پہ ہو گیا نا، تو 5% کے بعد ہماری زمینوں کو آپ کو ان زمینوں کو کوئی بھی ایکسٹرا کھاد دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے جو فصل ہوں گے ان کو مرض لگے گا. کیونکہ ہم ٹریٹمنٹ، جو ہم علاج کرتے ہیں نا، ہمارے فصلوں کا علاج، اگر کوئی فصلوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے، ہم علاج کرتے ہیں فصلوں کا، ہم اپنی زمین کا علاج نہیں کرتے. ابھی ہمارے ملک کی جو حالت ہے، ہمیں پہلے اپنی زمینوں کا علاج کرنا پڑے گا. ہماری جو زمین کے جو نامیاتی مادے ہیں، بوران، فاسفورس، پوٹیشیم، ہر چیز کا خزانہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھر دیا ہے. ہم ان کو ختم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. جو یہ ایکسٹرا کیمیکل دے رہے ہیں، ایکسٹرا فرٹیلائزر دے رہے ہیں، ایکسٹرا جو ہم زہر دے رہے ہیں، اس سے جو ہے ہماری زمینوں مردہ ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ سکڑتی مردہ ہوتی جا رہی ہیں. یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کو ہمیں ہی سیٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی تو ہو سکتا ہے کہ 30-40 سال کے بعد جو آنے والے جو 30-40 سال ہے وہ ایگریکلچر کے لیے بہت ہی برے ہوں گے. کیونکہ ابھی ماحولیات کی بھی تبدیلی جو ہے، سائن آ رہے ہیں، اور وہ ہو گئی ہے. جو ایکسٹرا برساتیں پڑ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، ہمارے جو کراپ ہے وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، کراپ کا ایوریج نہیں آ رہا. یہ میرے پیچھے کاٹن ہے، یہ ہم نے زمیندار سے خریدی ہے. ان کے بقول جو یہ ہماری کاٹن ابھی اس سال ایوریج اتری ہے وہ 2 من پر ایکڑ 2 من اترا ہے. ہر 2 من سے کیا اخراجات نکلیں گے کاٹن کے؟ کیا ہم انڈسٹری کی پورائی کریں گے؟ کیا ہم جو ہمارے کاٹن سے ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ نکلتے ہیں، جس سے کپڑے بنتے ہیں، یا ہمارا بلک میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں جو چیزیں، جو اس کا کاٹن سی ریلیٹو انڈسٹری ہے، بلک میں ہماری ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور لوکل ہماری کھپت بھی پوری کرتی ہے. تو ہم کیا میں نے کل پرسوں رپورٹ بھی پڑھی تھی، سندھ آباد گار بورڈ پہ اسلم نواز مری نے ایک پیج شیئر کیا تھا. اس میں بتا رہے تھے جو 14-14.5 ملین کے لگ بھگ 14 ملین ٹن کے لگ بھگ جو بیلیں تھی، اس سال وہ 9.5 پہ ہے. بہرحال وہ 5 ملین ٹن کی جو ہے نا وہ کمی ہے. اس سال جو ہمارے کاٹن کا ایوریج ہے وہ ایسے سمجھے کہ 40% کاٹن کم اتری ہے بنسبت اگلے جو ہمارے سال.
تو یہ ہم سے ہوتا رہے گا ہر سال. ایک تو ہمارے پاس بیجوں کا مسئلہ ہے, کھاد بھی 2 نمبر, بیج بھی 2 نمبر, اور دوسرا ہماری زمینیں بھی بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں, ہمیں زمینوں کا بھی علاج کرنا پڑے گا. تو برائے کرم دوستو اپنی زمینوں کو دیکھیں, ان کو سمجھیں, ان کی زمین کی جو سوائل سائیکالوجی ہے ان کو پہلے ان کو سمجھیں, تو آپ کو انشاءاللہ کراپس میں جو مسئلے آ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. تو جزاک اللہ دوستو, کوشش کریں اپنے زمینوں کا آرگینک میٹر بڑھائیں اور درختوں کو جگہ دیں, خاص طور پہ نائٹروجن فکسر درختوں کو جگہ دیں, جس سے آپ کی زمین بھی ہیلدی ہوگی اور آپ اپنی زمین کو کی جو پیداوار ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں گے. جزاک اللہ دوستو, بڑی مہربانی آپ کی.